اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 5 کا گرامیٹیکل انالیسس جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس آیت کے انالیسس کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 8 کو کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 5 سورہ جاثیہ کی، اس وقت آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسکرین پر۔ اس آیت کا آغاز کرنے سے پہلے میں سورہ رحمان اور سورہ عبسہ کی 2 آیتیں تلاوت کرنا چاہوں گی جو میرے ناقص یا محدود علم کے مطابق اس پوری سورت کا مرکز خیال ہو سکتی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 13 ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس تم اپنی پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ عبسہ آیت نمبر 17 قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، مارا جائے انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 5 کے حوالے سے ایک بات کی وضاحت کرتی چلوں کہ یہ آیت ہے وہ دراصل ایک ہی جملے پر مشتمل ہے، لیکن اس ایک جملے میں کچھ مزید چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جن سے مل کر یہ پوری ایک آیت بنی ہے۔ اب ہم اس آیت کے مختصر حصے کر لیں گے، اور حصے کرتے وقت یقیناً ہم وقت کی علامت کو دیکھیں گے، اور وقت کی علامت یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر ہم حروف عاطفہ دیکھیں گے۔ حروف عاطفہ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ خیال رکھیں گے کہ عطف سے پہلے اسم آ رہا ہے یا فعل، اور اسم کا عطف اگر اسم پر ہو تب ہم پارٹ نہیں بنائیں گے۔ ایسی ہی سچویشن ہمارے اس آیت کے پہلے حصے میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پہلا حصہ ہم لیں گے واختلاف اللیل والنہار تک۔ اچھا، یہاں پر اگر میں آپ کی بات کو ہی دہراؤں تو واو عاطفہ سے پہلے پھر النہار آ رہا ہے، اور پھر واو عاطفہ کے بعد پھر ما آ رہا ہے جو کہ اسم الموصول ہے، تو اصولاً تو پھر یہاں پر بھی ہمیں حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن سر یہ واو عاطفہ آ رہا ہے اور اس کے بعد جو پورا صرف ایک اسم تو نہیں ہوگا عطف اس کے اوپر، آپ جیسا بہتر سمجھیں سر، میں اس طرح ہاں کر دوں جس طرح نہیں کر نہیں، دوں۔ ما اسمی ہے نا، جی 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 ما جی جی انزل اللہ من السماء من رزق، یہاں تک ایک پارٹ بنا دیں، جی جی ٹھیک جی ہے، بالکل پھر ہم جی فاحیا سے جو ہے دوسرا پارٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، تاکہ ایزی جی ہو جی جائے زیادہ ہمارا۔ سر اگر طویل ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وقت اختلاف اللیل والنہاری وما انزل اللہ جی یہ یہ لیں جی، میں نے یہاں طویل۔ پر والنہاری تک پارٹ بنا دیا، آگے چلیں جی۔ جی سر، اب سر یہاں پر واختلاف اللیل والنہاری تک پہلا پارٹ ہے، وما انزل اللہ من السماء من رزق، جی یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہو جائے گا۔ اوکے ہو گیا جی، فاحیا به الارض بعد موتها، یہ ہمارا تیسرا پارٹ۔ ٹھیک ہو گیا، اور وہ تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، یہ ٹھیک ہمارا ہو چوتھا اور آخری پارٹ۔ جی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے پارٹ کی طرف، واختلاف اللیل والنہار۔ اس میں ہم پہلے کلمات کی تعیین کر لیں گے۔ یہ جو حصہ ہے ہمارا پہلا، وہ ٹوٹل 5 کلمات پر مشتمل ہے، جس میں 2 ہمارے پاس حروف ہیں اور 3 ہمارے پاس اسما ہیں۔ جی واو یہاں پر حرف ہے، اختلاف اسم ہے، اللیل ہمارے پاس اسم ہے، واو جی یہاں پہ حرف ہے، اور النہار ہمارے پاس اسم ہے۔ جی اب یہاں پر ہمارے پاس جو حصہ ہے واختلاف اللیل والنہاری، اس کے تجزیے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو واو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے۔ ہم جو اسٹوڈنٹس ہیں، سر نے جس طرح ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ واو کو استنافیہ مان لیا جائے، اگر واو کو استنافیہ مان لیا جاتا ہے تو کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، یہاں پر مجھے آپ کی ذرا رہنمائی درکار ہے کہ تقریباً ساری بکس میں جتنی زیر مطالعہ رہی ہیں وہاں پہ کسی نے اس کو واو استنافیہ نہیں مانا ہے، سب نے اس جی کو واو عاطفہ مانا ہے، کیونکہ ایک تسلسل چل رہا ہے۔ تو اب سر واو عاطفہ لے لیں یا واو استنافیہ لے جی، لیں؟ اس کو ہم واو عاطفہ ہی لیں گے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اگلا جو اسم مجرور ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جی اس جی کے سر، مجرور ہونے جی کی جی وجہ کو ہمیں پھر جسٹیفائی کرنا پڑے دیکھنا گا۔ جی ہے، بالکل۔ اچھا سر، ایک اور یہاں پہ کنفیوژن مجھے رہا ہے کہ اب میرے پاس اگر موجود نہ ہو کوئی ترجمہ، اور جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ اختلاف یعنی کہ کوئی بھی اسم حالت جر میں اس وقت ہوتا ہے یا تو مضاف الیہ ہوگا یا پھر وہ پیچھے اس کے پاس کوئی حروف جارہ ہوں گے۔ جی سر اگر میرے پاس ترجمہ نہیں ہے، میں واو کو حرف جر سمجھ کر اختلافی کو مجرور کر کے جی اس کو میں واو قسمیہ مان لوں، اور جی اگر جی پھر میں ترجمہ کرتی ہوں واختلاف اللیل والنہاری، تو ترجمہ بھی آلموسٹ صحیح بیٹھتا ہے کہ رات اور دن کے اختلاف کی قسم،
جی تو سر کوئی پوائنٹ ایسا ہے کہ میں ترجمہ نہ دیکھوں اور کریکٹ نہ کر سکوں اپنے آپ کو بغیر ترجمہ دیکھے، یا مجھے ترجمہ ہی دیکھنا پڑے گا؟ کوئی پوائنٹ ایسا ہے یہاں پر کہ میں اس کو نہ سمجھ سکوں کہ یہ یہاں پر واو قسمیہ نہیں ہے؟ جی، اصل میں دیکھیں گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاسبلٹی بنتی ہے یہ والی، جی ٹھیک ہے. سر. اس میں پہلے ایک بات یہ کروں گا میں کہ ترکیب جو ہے نا دو طرح سے کی جاتی ہے. ایک ترکیب تحت المعنی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک معنی تحت الترکیب کیے جاتے ہیں. صحیح ہے، یعنی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے ترکیب کریں پھر اس کے معنی کریں، اور ایک ہوتی ہے چیز کہ آپ کے پاس معنی معلوم ہے پھر اس معنی کے حساب سے آپ ترکیب کریں، ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے نا ہمیں ہمیشہ یہی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس معنی پہلے کیے ہوئے ہیں قرآن کے، صحیح ہے، ہم نے ان معنی کو سامنے رکھنا ہے. کیونکہ اگر ہم وہ والی پاسبلٹی یہاں پر رکھیں گے تو اس طرح تو پھر ہر بندہ اپنے اعتبار سے قرآن مجید کی ترکیب کر کے تو 100 چیزیں جو ہے اس میں سے نکال سکتا ہے. ہمارے علماء کا مجھے بالکل وہ کنسرن سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اکثر بات تو یہ کر دیتے تھے کہ جی علماء نہیں چاہتے لوگوں کو کہ عربی آئے اور وہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں سیکھیں. اصل میں اس کے پیچھے اگر کوئی واقعی نیک نیتی تھی نا تو وہ یہی تھی کہ ذرا سی عربی جاننے کے بعد پھر ہم لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. پھر ہم نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی یہاں پر دیکھیں یہ پاسبلٹی بن رہی ہے، تو عربی کے حساب سے پاسبلٹی ہو سکتی ہے، یہاں پر ہو گرامر کے اعتبار سے پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ترکیب کے حوالے سے پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن اصل چیز یہی دیکھی جائے گی کہ ہم نے دین کے حوالے سے، میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم نے جو اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ دین میں آپ نے اپنے آپ کو پیچھے سے پیچھے لے کے جانا، بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ اس لیے ہمارے جو بزرگ اساتذہ ہیں وہ یہی کہا کرتے ہیں کہ اسلاف سے جڑے رہیں. آپ اسلاف سے کٹیں گے تو آپ کے ڈی ٹریک ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں جو مختلف آج کل کے دور میں فتنے نظر آتے ہیں یا مختلف جو ڈائیورشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اسلاف کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیا اور اپنے علم، اپنی محنت اور ان چیزوں کو انہوں نے آگے رکھا، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل جو کھڑے ہوئے ہیں. تو پاسبلٹی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پر واو کو قسمیہ لینے میں کوئی گرامیٹیکلی ہمیں کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ ہم رات اور دن کے اختلاف کی قسم کھائے، صحیح ہے. لیکن اگر پھر مزید آگے چلیں گے تو شاید مضمون آگے وہ نہ بنے، چلے آگے مضمون بن بھی جائے لیکن پھر بھی ہمیں یہی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ترجمہ کیسے کیا جاتا رہا ہے، ہم نے اسے ہی فالو کرنا. ٹھیک ہو گیا جی سر، یہ بہت آپ نے کنفیوژن کلیئر کر دیا کہ ہم پہلے ترجمے کو سامنے رکھیں. جی بہت بہترین سر. کیونکہ قرآن میں دیکھیں ہمارے پاس کوئی عربی عبارت ہوتی نا تو اس میں ہم مختلف آرا قائم کر سکتے تھے، لیکن قرآن جس کا پہلے سے ترجمہ ہو چکا ہے اور ہم سے زیادہ علم رکھنے والوں نے، ہم سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، تو ہمیں اس ترجمے کو سامنے رکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی ترکیب کو ڈھالنا ہے. انشاءاللہ. سر چلیں آگے. سر میں آگے کروں. جی اب یہاں پر واؤ ہم نے طے کر لیا کہ ہمارے پاس واؤ عاطفہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اختلاف کو. اختلافی خا لام فا اس کا مادہ ہے جو کہ باب افتعال سے ہے اور یہ مصدر ہے افتعالن کے وزن پر اختلافاً، چونکہ حالت جر میں ہے اس لیے اختلافی ہوا. اب حالت جر میں اسما کیوں ہوتے ہیں یہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ یا تو مضاف الیہ ہوں گے یا پھر ان کے پیچھے کوئی حرف جر ہوگا. یہاں پر حرف جر فی کو محذوف مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اختلافی ہو گیا، یعنی کہ وفی اختلافی. جی یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر میں آپ کو روکوں گا اور ایک بات اس میں ایڈ کروں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے یا پھر اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں تو پھر ہم اسے تابع بنائیں گے. پھر تابع کی جو 4 قسمیں ہیں ان تابع کی 4 قسموں میں سے کیا بنائیں گے، ٹھیک ہے، اس میں پھر ہمیں ورکنگ کرنی پڑے گی. صحیح ہے نا. بالکل. یہاں پر پھر ہم اس کو ظاہر بات ہے معطوف بنائیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے واو سے پہلے والا جو ہے معطوف علیہ قرار دیا جائے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. جی سر. اور سر یہاں پہ جو فی کو محذوف مانا گیا ہے وہ بھی اس کی حالت جر میں ہونے کی وجہ ہے کیونکہ فی اختلافی کو پھر معطوف کیا گیا ہے فی خلقکم پر، تو فی یہاں پہ جو محذوف ہے وہ انڈرسٹوڈ بھی ہے سر اسی وجہ سے. بالکل بالکل ظاہر بات ہے اس لیے کہ جو کچھ معطوف علیہ سے پہلے ہوتا ہے نا وہی معطوف سے پہلے بھی ہونا چاہیے. جی بالکل. جی اب یہاں پر بغیر الف لام کے ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہے اور بغیر تنوین کے، تو ہم اس کو مضاف مانتے ہیں اور کنفرم ہم اس وقت ہوتے ہیں جب اس کے آگے ہمیں کوئی اسم حالت جر میں نظر آئے جو کہ مضاف الیہ کی پہچان ہوتی ہے. اب یہاں پہ مضاف الیہ ہمارے پاس اللیل ہے جو کہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں ہے، اور اللیل معنی رات ہے اور یہ مذکر اسم ہے. اللیل کے بعد ہمیں پھر
پھر ایک واو نظر آ رہا ہے جسے ہم پھر واو عاطفہ قرار دیں گے، اور اس کے بعد والا اسم معطوف ہوگا یعنی کہ النہار۔ النہار لغوی لحاظ سے اس ٹائم پیریڈ کو کہا جاتا ہے جو طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک ہو یعنی کہ دن۔ اب اس کا عطف ہم اللیل پر کریں گے۔ اب یہاں تک جو ہماری ترکیب بنے گی وہ کچھ اس طرح بنے گی کہ النہاری معطوف ہے، اللیل معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اختلاف مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور محذوف حرف جر فی کے لیے، ماشاءاللہ، جار مجرور معطوف ہوئے، یہاں پر واو حرف عاطفہ، اور اس کا عطف ہم کریں گے آیت نمبر 4 میں فی خلقکم پر۔ ماشاءاللہ، اب اگر ہم دیکھیں اس کا ترجمہ کنیکٹ کر کے فی خلقکم وفی اختلافی یا وختلاف اللیل والنہاری، تو اس کا ترجمہ ہوگا تمہاری پیدائش میں اور رات اور دن کے اختلاف میں۔ بالکل اس طرح اس کا ترجمہ بالکل جائے گا ہمارے پہلے حصے کا۔ بالکل صحیح، اور الحمدللہ اب یہ پکچر کلیئر ہو گئی کہ ہم نے کس پہ اس کا عطف کرنا ہے، اور یہ بھی آیت ہماری خبر مقدم سے ہی اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ جی اب ہم اگلے حصے کی طرف چلیں گے جو ہے وما انزل اللہ من السماء من رزق۔ کلمات کی یہاں پر جو تعداد ہے آیت کے اس حصے میں وہ 8 ہے۔ یہاں پر 4 اسما ہیں، 1 فعل اور 3 حروف ہیں۔ واو یہاں پر حرف ہے، ما حرف ہے، انزلہ فعل، اللہ اسم جلالہ، من حرف، السما اسم، من حرف، اور رزق اسم ہے ہمارے پاس۔ جی واو یہاں پر حرف عاطفہ، ما یہاں پر اسم موصول۔ جی، آپ نے ماں کو کے حرف بارے قرار میں دیا تھا، اصل میں مجھے اس لیے پریشانی ہوئی، میں نے کہا شاید آپ اس کو ماں سر مصدریہ ما بنانا چاہ رہی ہیں تو اس لیے نہیں سر، جی ماں ماں اسم ہو سر، گیا، یہاں ٹھیک ہو پر گیا۔ جی سر، یہاں پر پاسبلٹی ہے ماں کو حرف بنانے کی مصدریہ کے حساب سے، لیکن سر آپ نے ہمیں ایک انڈیکیٹر اس کا دیا ہے، ایک چیک ہمیں دیا ہے کہ ہم کس طرح بتا سکیں کہ ماں اسم ہے یا حرف ہے یا ماں موصولہ ہے یا ماں مصدریہ ہے، کیونکہ یہاں پر ماں جو آتا ہے وہ موصول کو اگر ہم لیتے ہیں تو بمعنی الذی کے آتا ہے، جی اور جب ہم ماں کو آیت میں ماں کے بجائے الذی رکھ کر دیکھ لیں، اگر ہمارا ترجمہ اور سیکوینس صحیح بنتا ہے تو وہ 100% ماں موصولہ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہاں پر انشاءاللہ جب ہم اس آیت کو ترجمہ کریں گے تو اس کو ہم الذی کے معنی میں لے کے الذی لگا کر دیکھیں گے، تو وہ انشاءاللہ میری ورکنگ ہوئی بھی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو ڈائریکٹ اسم ہی ڈکلیئر کیا ہے۔ ٹھیک اور ہے، جی اس مارک جب اس میں موصول ہے ڈیفینیٹلی ہمارے پاس صلہ ضرور ہونا چاہیے، جی اور یہاں پر جو ہمارے پاس صلہ آ رہا ہے وہ انزلہ فعل آ رہا ہے، یعنی کہ انزلہ نون زا لام، فعل ماضی معروف و فعل صحیح، ثلاثی مزید فی سے باب افعال سے ہے، یہ افعل یفعل افعالا سے انزلہ ینزل انزالا، معنی اس کا ہے نازل کرنا۔ یہ پہلا صیغہ ہے، 2 پاسبلٹیز ہیں، لیکن ہمیں آگے ہی فوراً اس کے بعد اللہ اسم جلالہ انزلہ فعل کے فاعل کے طور پر نظر آ رہا ہے جو کہ رفع میں ہے۔ اب یہاں پر ہے ما انزل اللہ، اگر ہم یہاں پر ما موصول کہتے ہیں تو ہم لگائیں الذی انزل اللہ، وہ جو نازل کیا اللہ نے، تو یہاں پر یہ بالکل پرفیکٹ اس کا بنتا ہے کہ یہاں پہ یہ ما موصول ہی ہے۔ اب ما موصول اگر ہوتا ہے اور صلہ آئے تو لازمی اس میں ایک ضمیر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم ما مصدریہ کہتے ہیں تو ہمیں پھر ضمیر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اب جب ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ ما موصولہ ہے تو اس کی صلہ میں جو کہ فعل ہے ہمارے پاس، اس کا صلہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ماں کی طرف لوٹتی ہے، اور وہ ضمیر یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ ضمیر جو ہے وہ ہاں ضمیر ہے جو کہ محذوف ہے، اور در حقیقت یہ اس طرح تھا ما انزلہ اللہ، یعنی کہ ما انزلہ اللہ، یہاں پہ جو ہاں ضمیر تھی مفعول بھی متصل جو تھی وہ لوٹ رہی ہے ماں کی طرف جو کہ محذوف ہے، سر ایسے ہی جی جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، سنیں۔ جی۔ اب یہاں پر ہم جائیں گے آگے، من یہاں پہ حرف جر ہے، السمائی ہمارا مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہوئے انزلہ فعل کے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس جار مجرور آ رہا ہے من رزقن، اس کو بھی انزلہ فعل ہی کے متعلق ہم کریں گے۔ ایک جگہ من رزقن کو سر حال بھی بنایا گیا ہے، لیکن جو زیادہ تر آ رہا ہے وہ اس کو متعلق کرنے کے ہی ہیں، تو اب ہم انزلہ کے متعلق اگر کریں گے تو انزلہ فعل اپنے فاعل اور متعلقان سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ بنا ما موصولہ کے لیے، یعنی کہ صلۃ الموصول اسمی، یہ صلۃ الموصول اسمی اور یہ ما مصدریہ اور یہ ساری ڈیٹیل آپ سورۃ تغابن میں آیت نمبر 9 میں 13 منٹ 21 سیکنڈ سے 13 منٹ 30 سیکنڈ تک، یہ پورا سر کا جو لیکچر ہے جو ابھی اپلوڈ ہو رہے ہیں سارے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور صلہ ہم جانتے ہیں کہ لا محل لہا من الاعراب ہوتا ہے۔ اب صلۃ الموصول اسمی کو ہم محلاً مجرور اور معطوف مانیں گے، اور اس کا عطف ہم کر دیں گے اختلاف فعل پر جس کا کوئی اعراب نہیں تھا، اس وجہ سے اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا، یعنی کہ لا محل لہا من الاعراب۔
اختلاف اللیلی سے لے کر اگر ہم یہاں تک میں رزقن تک معطوف علیہ اور معطوف کا ترجمہ کریں تو وہ اس طرح ہوگا کہ اور رات اور دن کے اختلاف میں اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پارٹ کی طرف جو کہ ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ آیت کا یہ حصہ بھی 8 کلمات پر مشتمل ہے جس میں 5 اسما، 1 فعل اور 2 حروف ہیں۔ فا یہاں پر حرف ہے، احیا فعل، بِهِ یہاں پر با حرف ہے اور ہا اس میں اسم ہے، الارض اسم ہے، بعد اسم، موتہا 2 اسما کا مجموعہ ہے۔ فا یہاں پر حرف عطف ہے، حرف عطفہ یعنی کہ اس کے بعد یقینی طور پر معطوف جو ہمارے پاس آ رہا ہے فعل کی صورت میں احیا۔ ہا یا مادہ ہے، احیا کے اینڈ میں جو الف ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ کسی مادے کا حصہ نہیں ہوتا، در حقیقت یہ مادے کی یا ہی ہے جو الف میں بدلی ہے۔ فعل ماضی معروف و فعل غیر صحیح میں یہ مضاعف بھی ہے اور معطل میں یہ لطیف مقرون بھی ہے جو کہ اجوف اور ناقص کا مجموعہ تو ہوتا ہے لیکن جس میں صرف اور صرف ناقص کے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ ثلاثی مزید فی کے باب افعال سے ہے یہ احیا یحیی، احیاء معنی ہے زندہ کرنا، قواعد کے بعد یہ بنتا ہے احیا یحیی احیاء، یہ احیاء سے احیاء مصدر میں یہ چینجز کیوں آئے اب الحمدللہ ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ نئے سننے والوں کے لیے مختصر یہ دہرا دوں کہ الف سے قبل اگر یا آ جائے تو وہ حمزہ میں بدل دی جاتی ہے، اس طرح احیا سے احیا ان ہو گیا۔ فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، احیا فعل با فاعل ہے کیونکہ پہلا صیغہ ہے اور کوئی مرفوع اسم ہمیں آگے نظر نہیں آ رہا تو یہ ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل ہوگا۔ اب فاحیا اللہ نے زندہ کیا یا اس نے زندہ کیا، اب زندہ کس کو کیا مفعول ڈیمانڈڈ ہے لیکن آگے ہمیں بھی جار مجرور نظر آ رہا ہے، با حرف جر ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل جس کا مرجع ہم دیکھیں تو رزقن ہمیں ملتا ہے اور یہ جار مجرور متعلق کے فعل ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ کیا زندہ کیا تو یہاں پر مفعول بھی الارض منصوب اسم کے طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے بعدہ منصوب اسم ہے اور یہ ظرف ہے، ظرف جب جملے فعلیہ میں آتا ہے تو اسے ہم مفعول فیہ کا درجہ دیتے ہیں۔ بعدہ کو فی الحال ہم یہاں پہ ظرف قرار دے کے اس کے بعد جو موتیہا آ رہا ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ یہ جو مضاف الیہ ہے وہ خود بھی مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اس طرح کہ یہاں پر موتی مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے بعدہ کے لیے، اور موتیہا میں ہا ضمیر جو ہے مجرور متصل جس کا راجع الارض ہے کیونکہ الارض مؤنث سمائی ہے۔ اس طرح یہ بعدہ موتیہا در حقیقت ہمارے سامنے پیچیدہ مرکب اضافے کی صورت میں موجود ہے جس کو اگر آپ لوگ پریکٹس کرنا چاہیں تو لسان القرآن 2018 کے پارٹ 1 میں نمبر 16 لیسن میں آپ اس کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اس کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ مفعول فیہ ہے کیونکہ اللہ نے زندہ کیا زمین کو، کب زندہ کیا، جو کب زندہ کیا کا جو چیز ہے وہ ہمیں مفعول فیہ کو ہمارے اس سوال کے جواب میں مفعول فیہ کو واضح کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں کہ ہم اس کو مفعول فیہ بھی بنا دیں احیا فعل کا اور متعلق بھی کر دیں۔ اس حساب سے اگر ہم اپنی ترکیز کو رکھیں تو وہ اس طرح بنتی ہے احیا فعل با فاعل، احیا فعل اپنے فاعل، متعلق بھی مفعول بھی الارض اور مفعول فیہ یا متعلق بعد موتیہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف فا حرف عطفہ اور اس کا عطف ہم کریں گے انزلہ فعل پر، اور انزلہ فعل ہم جانتے ہیں کہ صلۃ الموصول ہونے کی وجہ سے لا محل لہا من الاعراب تھا تو اس کا معطوف بھی لا محل لہا من الاعراب ہی ہوگا۔ ترجمہ ہم اس طرح کریں گے پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ آخری حصہ ہمارے پاس ہے وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، 7 کلمات پر مشتمل آیت کا یہ آخری حصہ، اسماء 4 ہیں، فعل 1 ہے اور حروف 2 ہیں۔ واو یہاں پر حرف ہے، تصریف اسم ہے، الریاحی اسم، آیات اسم ہے، لقومن میں لام یہاں پہ حرف ہے، قومن اسم اور یعقلون ہمارے پاس فعل ہے۔ واو یہاں پر عاطفہ ہے اور آگے آنے والے معطوف کو ہم دیکھتے ہیں تصریفی، صاد رافع باب تفعیل کا مصدر ہے، صرف یصرف تصریفا، معنی اس کا جاتا ہے کہ کثرت سے پھیرنا۔ کس طرح پھیرنا؟ 2 طریقوں سے، یعنی کہ کسی کو بار بار گھمانا یا کسی بات کو بار بار بیان کرنا۔ سنگل حرکت بغیر لام مضاف کا پتہ دیتی ہے۔ آگے ہمارے پاس مضاف الیہ آ رہا ہے الریاحی کی صورت میں، الریاحی را واو ہا مادہ ہے، باب فا سے ہے اور اس کا مصدر ہے ریحن، اور یہ ریحن جو ہے ریحن کی جمع ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ریاحن ہے اور الف لام داخل ہوا تو یہ بنا الریاحی جس کا معنی ہے ہوا، خوشبو، آسودگی۔ اگر اس اسم کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تب یہ رحمت کے معنوں میں آتا ہے۔ مرکب اضافی میں اصل حیثیت مضاف کی ہوتی ہے کیونکہ مضاف کا اعراب بدلتا ہے جس کی وجہ سے جملے میں اس کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے۔ یہاں مضاف مجرور ہے اور معطوف ہے اور اس کا عطف بھی ہم اختلاف
आखिरी पर करेंगे। अब यहाँ पर वो तसरीफ रियाही तक हमारी खबर मुकद्दम जो कि शुबु जुमला पर मुश्तमिल थी मुकम्मल हुई। अब हम आते हैं अपने दूसरे इसम की तरफ जो है आयातुन, जिसके माना है अलामत ज़ाहिरा यानी वाज़ेह अलामत के हैं। ये मरफू इसम है और मुब्तदा मुअख्खर है और नकरा है, जिसकी अगर तखसीस की जाए तो वो मारफा तो नहीं बनता लेकिन मारफा के करीब करीब हो जाता है। लाम यहाँ पे हरफे जर है, कौमिन मजरूर है, जार मजरूर जिसके बारे में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास नकरा इसम हो और आगे जार मजरूर आ जाए या जुमला आ जाए तो वो अमूमन उसकी सिफत होता है। और ये इत्तेफाक है कि हमारे पास ये दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस तरह कि आयातुन के बाद हमारे पास जो जार मजरूर आ रहा है वो इसकी सिफत बन रहा है आयातुन की, और कौमिन खुद भी एक नकरा इसम है, और इसके बाद जो हमारे पास जुमला आ रहा है वो पूरा का पूरा जुमला फेलिया है जिसको भी हम इसकी सिफत बनाएंगे। पहले हम या किलूना फेल को देख लेते हैं। आइन काफ लाम इसका मादा है, फेले मुजारे मारूफ व फेले सही, तुलासी मुजर्रद बाब दौराबा से दौराबा यदरिबू अकला या अकिलू अकलन, यानी कि जो 5 हवास अल्लाह ने हमें अता किए हैं जिन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हासिल करदा मालूमात पर गौर करके फिर तज्जिया करना और रिजल्ट निकालना, ये इसका माना इस मानों में इस्तेमाल होता है। बात को समझना, दाना होना या दानाई की सलाहियत को इस्तेमाल करना। जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। तीसरा सीगा है यकीनन इसका फाइल, इसमें ज़मीर ही होगा जो कि वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। तर्जुमा वो अकल रखते हैं या वो अकल रखेंगे, वो दाना है या वो दाना होंगे। यहाँ पर फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिफत बना कौमिन के लिए। कौमी या अकीलून का तर्जुमा होगा ऐसे लोग जो अकल करते हैं, और आयातुल लिकौमी या अकीलूना का तर्जुमा होगा ऐसी निशानियां जो ऐसे लोगों के लिए हैं जो अकल करते हैं। अब इतने से हिस्से की हम तरकीब कर लेते हैं। वाव यहाँ पे वाव हरफ आतिफा है, तशरीफ मुजाफ, अर्रियाही हमारे पास मुजाफुन इलैह है, मुजाफ मुजाफुन इलैह मजरूर और मातूफ जिसका हम अत्फ करेंगे इख्तिलाफ पर। याकिलूना फेल बा फाइल, याकिलूना फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर सिफत बना कौमिन मौसूफ की महल्लन मजरूर। कौमिन मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मजरूर हरफु जर लाम के लिए। जार मजरूर सिफत बने अपने महजूफ के साथ मिलकर आयातुन मौसूफ के लिए। आयातुन मौसूफ अपनी सिफत के साथ मिलकर मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर अपनी खबर मुकद्दम के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया ला महल लहा मिनल एराब। और इसका तर्जुमा हम इस हिस्से का इतना करेंगे कि और हवाओं के बार बार घुमाने फिराने में ऐसी निशानियां हैं जो ऐसे लोगों के लिए हैं जो अकल करते हैं, जो समझ रखते हैं। और सर ये इस तरह था ये आयत में कि आयातुल लिकौमी याकिलूना फी इख्तिलाफी से लेकर तसरीफ रियाही तक, और जब इसमें मकसूद हुआ हसर का मफहूम देना तो इस वजह से इसको मुकद्दम कर दिया गया। नहीं, यहाँ पर नकरा मुब्तदा आ रहा था ना, इसलिए इसमें खबर को मुकद्दम किया गया है। ठीक है सर, मुझे ये कंफर्म करना। सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से तो तजिया मैंने मुकम्मल कर लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 5 जो कि निस्बतन एक तवील आयत थी और उसका भी काफी तफसील के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तजिया हो गया है। इसमें एक दो सवालात जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, वो मैं चाहूंगा कि आपके साथ पहले मैं शेयर करूं, और फिर कुछ स्टूडेंट्स के भी सवालात मुझे नजर आए हैं हाथ खड़े हुए, तो उनसे भी हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। जैसे रोल नंबर 5 जो है उनका भी हाथ खड़ा हुआ है, लेकिन पहले मैं सवालात ले लूं, फिर उसके बाद अगर जो मेरे जहन में कुछ सवालात हैं वो करेंगे हम। जी रोल नंबर 5 आप बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जी वालेकुम सलाम। जी उस्ताद, मेरा एक सवाल है, हो सकता है इन्होंने बयान किया हो, शायद मैंने मिस किया हो। ले कौमिन जो हमें आयत की आखिरी तरफ नजर आ रहा है याकलून से पहले, ये हम किसके मुताल्लिक करें, अगर ये जरा सा बता दें, शायद मैंने मिस किया, उन्होंने बताया हो तो। जी असल में रहनुमाई कर। मेन चीज तो हम ये कहते हैं ना कि नकरा के बाद जार मजरूर आ जाए तो वो उस नकरा के लिए सिफत बनता है आमतौर पे, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है वो जार मजरूर सिफत कैसे बनेगा, जार मजरूर तो किसी न किसी के मुतालिक होते हैं, ठीक है। तो डिटेल फिर इसकी ये होती है कि जिसके ये मुतालिक है ना, सही है, अपने मुतालिक से मिलकर ये सिफत बनेंगे इस मौसूफ के लिए। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इसकी, आसानी के लिए हम बस जार मजरूर को ही सिफत कहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बात को मजीद वाज़ेह करना चाहूँ कि जिस भी जार मजरूर को हम खबर बनाते हैं, हाल बनाते हैं, सिफत बनाते हैं या फिर सिला बनाते हैं, हम जार मजरूर को ये सब कुछ बना लेते हैं ना, हम खबर भी बना लेते हैं जार मजरूर को। अल्हम्दुलिल्लाह में हमने लिल्लाही जार मजरूर को खबर बनाया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर आपने देखा जी जार मजरूर को हमने आयात के लिए सिफत बना दिया। इसी तरह अक्सर जगह पर हम इसमुल मौसूल के लिए जार मजरूर को सिला बना देते हैं,
क्लियर। इसी तरह हाल भी बन जाता है जार मजरूर अक्सर मार्फा के बाद आए तो असल में होता यह है कि वो जार मजरूर जो है किसी ना किसी महजूफ के मुतालिक होता है, और फिर वो जो मुताल्लक महजूफ होता है, सही, वो आम तौर पे या तो फेल होता है या फिर वो शिबु फेल होता है। फिर वो शिबु फेल या फेल अपने फाइल के साथ मिलकर, अपने फाइल और अपने मुतालिक से मिलकर खबर बनता है, सिफत बनता है, हाल बनता है या सिला बनता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम तरकीब करते हैं तो हम कहते हैं जी अल्हम्दु मुब्तदा है और लिल्लाहि जार मजरूर खबर। अब जार मजरूर खबर नहीं है, असल में जार मजरूर मुतालिक है साबितुन इस्मुल फाइल जो सीगा सिफत है उसके। अब साबितुन सीगा इस्मुल फाइल अपने फाइल हुआ की ज़मीर और अपने मुतालिक से मिलकर शिबु फेल होकर, शिबु जुमला होकर खबर बनता है अल्हम्दु मुब्तदा के लिए। तो ये डिटेल्ड तरकीब है। इस डिटेल से बचने के लिए हम सिंपली कह देते हैं जी जार मजरूर खबर बन गया, जार मजरूर सिफत बन गया, जार मजरूर हाल बन गया, जार मजरूर सिला बन गया। ठीक है, लेकिन आप जिस लेवल पर मौजूद हैं आपको ये बात यहाँ पर इस तरह क्लियर होनी चाहिए कि जब हम ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं तो इसके पीछे पूरी कहानी है जो कि अंडरस्टूड। अच्छा, अब आते हैं जी जो सवालात मेरे जहन में पैदा हुए हैं उनकी तरफ। उसमें पहला सवाल मेरा ये है कि पिछले हिस्से में अगर हम आए, जो हिस्सा हमारे पास है कि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिज़्किन, तो इसमें ज़मीर आयत जो है वो हु की ज़मीर जो कि ओरिजिनली हा प्रोनाउंस होती है तो उसको माज़ूफ माना गया है। असल में बिल्कुल ठीक है, वो ज़मीर है। अच्छा, अब फिर ये फ़अहया बिहिल अर्दा बादा मौतिहा में जो बिही में हा की ज़मीर है ये किसकी तरफ जा रही है? रोल नंबर 8 से मेरा सवाल है। उन्होंने इस ज़मीर को लौटाया है, लेकिन जरा मुझे दोबारा बताइए इसे आपने किस तरफ लौटाया? सर इसको मैंने रिस्किन की तरफ लौटाया नहीं था। तो रिस्क के जरिए अल्लाह ने जमीन को जिंदा किया है। सर आसमान से जो नाजिल किया उस रिस्क के जरिए। बात वही होगी ना? नहीं, आसमान से क्योंकि क्या यहाँ नाजिल पे किया? जो रिस्क को आसमान बताया से गया ना वो पानी, वो मुराद पानी है। जी जी हाँ, तो ये मतलब ये बात यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल सर। लेकिन सर मैंने इस चीज को इसलिए क्लियर नहीं किया था क्योंकि एक जगह मुझे ये मिला था अंडरस्टूड कि सिर्फ पानी ही है, ठीक है सर, और दूसरी जगह जो मुझे इसकी तफसीर मिली वो ये है कि सिर्फ पानी ही तो नहीं होता बतौर रिस्क। तो सर ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन था और यहाँ पे फिर वो वाली बात आ जाती जो हमने कहा था कि हमें उस तरफ नहीं जाना है कि दोनों चीजें हम किसको करेंगे। सर ये सिर्फ ये वजह थी, वरना तो एक जगह मुझे माँ मिला है यानी कि पानी, हाफिज अहमद यार साहब ने इसको बयान किया, और अब्दुल सलाम साहब की जो देखी मैंने तो सर उसमें उन्होंने इस चीज को कहा कि सिर्फ पानी ही नहीं होता है। जी ठीक हो गया, सर, ठीक हो इस गया। वजह से- तो इसलिए असल में मेरे सामने एक राय आई थी, वो बड़ी अच्छी मुझे लगी है कि ये मिर स्किन को जार मजरूर को हाल करार दिया गया है जो आयद महजूफ है ना उसका, जी सर। यानी अंजला हु जो चीज अल्लाह ने नाजिल की इस हाल में कि वो रिस्क है। ठीक है, तो मिर रिस्किन को बजाय इसके कि अंजला के मुतालिक किया जाए उस आयत जमीर का हाल बना दिया जाए तो बहुत अच्छी तरकीब जो है हो सकती है। बहरहाल बातें आपके सामने आ गई हैं। अब इस आयत का ऑथेंटिक तर्जुमा जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वख्तिलाफ लैली वन नहारी, और रात और दिन के बदलने में, वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिर रिस्किन, और उस रिस्क में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा, फ़अहया बिहिल अर्दा बादा मौतिहा, फिर उसके साथ जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा कर दिया, व तसरीफ रियाही, और हवाओं के फेरने में, आयातुल लिकौमी याकिलून, उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो समझते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।